بے شک، بالکل یہ جذبہ اب ہے، یہ اسکل یہ جذبہ کھیلنے کا اب ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم میں؟ نہیں خیر اب تو ظاہر ہے، اب تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اب تو کرکٹ میں پیسے اتنے آ گئے ہیں کہ اب تو وہ کرکٹ آپ کھیل لیں تو وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا نا کہ کھیلو گے کودو گے ہو گے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، اب الٹا ہو گیا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ آپ کروڑوں میں کما رہے ہوتے ہیں، ایک کھلاڑی آتا ہے تو 1-1.5 سال میں وہ اپنا گھر بھی بنا لیتا ہے، برینڈ نیو گاڑی بھی آ جاتی ہے اور اس کا ٹیکہ بھی ہوتا ہے، شہرت بھی ہے۔ تو اب تو ظاہر ہے کہ کھلاڑی اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اب وہ پروفیشنلزم زیادہ آ گیا ہے۔ اچھا بالکل۔ ہمارے اس زمانے میں تو بیچارے جس زمانے میں حنیف محمد کھیل رہے تھے، مجھے ایک اور بڑے پرانے کھلاڑی ہوتے تھے امتیاز احمد، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب لاہور میں ٹیسٹ میچ ہوا انڈیا کے خلاف 1954-55 میں، تو حنیف محمد میرے گھر ٹھہرے، کہنے لگے ہم سائیکل پر جایا کرتے تھے باغ جناح ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے، اور ہمیں انٹر کلاس کا ٹکٹ دیا جاتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ٹرین میں۔ تو آپ سوچیں یہ زمانہ تھا، اور ٹوٹل پتہ ہے کتنی فیس ملتی تھی؟ 15 روپے ایک دن۔ جی ہاں، اور محنت بھی بیچارے اتنی کرتے تھے اس وقت۔ ظاہر ہے وہ تو 5 دن آپ ٹیسٹ کھیلنا۔ ویسے اب آسانی ہے، اس وقت کے لوگ واقعی محنت کر گئے کسی بھی شعبے میں۔ نہیں اب تو دیکھیں بہت آسانی ہے، اب تو آپ دیکھیں نا 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کا اسٹے ہوتا ہے، آپ کے لیے جو کوچز ارینج کی جاتی ہیں، پھر آپ کے آرام اور آسائش کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے، آپ کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے آپ کی جو ہے نا فزیک کا خیال رکھنے کے لیے، فزیو تھراپسٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، مساجر ہوتا ہے، اچھا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوچ ہوتا ہے، ٹرینر ہوتا ہے، تو کوئی 11-12 آدمیوں کی تو ٹیم ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔ کیا بات ہے بھائی، کرکٹ ہے، ہاکی تو کیا ہمارا نہیں حال اتنا؟ یہ ہے کہ ہمیں کوئی میٹھے چاول کو نہیں پوچھتا۔ آپ میٹھے چاول آپ کی بیگم پوچھیں گی؟ ہاں وہ تو بیچاری بناتی رہتی ہے کبھی کبھی جب جوش آتا ہے تو۔ اور آپ کتنے ذوق و شوق سے کھاتے ہوں گے میٹھے چاول؟ ہاں بالکل، وہ ویسے میٹھے چاول بھی ویسے نہیں گڑ کھاتا والے میں، وہ پسند ہے نا؟ تبلا کھاتا ہوں جس میں تمام وہ جو تمام لوازمات ہوتے ہیں نا، کھویا بھی ہوتا ہے، تمام وہ جو رنگ برنگی ہم چیزیں کرکٹ پڑی سے ہوتی کھانے پینے ہیں۔ کی چیزوں میں آ گئے۔ ہاں بالکل۔ اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس زمانے کے جو کرکٹ ہاکی کے بھی اسی طرح ہی مشہور تھے؟ بہت، ہاکی کے بھی بہت مشہور تھے، ان کے پاس پیسے اتنے نہیں ملتے تھے ان کو، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں تو ہاکی نے ایک زمانے میں یعنی صرف 2 ٹیمیں تھیں، انڈیا اور پاکستان، ان کے درمیان ہی مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ یورپینز تو بہت پیچھے تھے، لیکن یورپینز نے بڑی محنت کی، پھر انہوں نے ان دونوں ٹیموں کو ذرا تھوڑا سا پیچھے کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے بھی ایجاد کیے، مثلا آسٹرو ٹرف انہوں نے ایجاد کر دی، ہم کھیلتے تھے گراس پہ۔ آسٹرو ٹرف پہ کھیلنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو فزیکلی بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو ایشینز ہیں یہ اتنے فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں، لہٰذا یہ اس پہ جلدی تھک جائیں گے، کیونکہ آسٹرو ٹرف کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ آپ بھاگیں تو آپ کو یہ لگے گا جیسے کوئی آپ کو پیچھے کھینچ رہا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا آپ زیادہ جلدی تھک جاتے ہیں۔ انہوں نے وہ کیا، پھر انہوں نے بال بدل دی، ایک نئی بال انہوں نے نکالی جو زیادہ جو ہے نا باؤنس کرتی تھی، پھر رولز انہوں نے چینج کر دیے جس میں ایشین کو جو برتری حاصل تھی وہ انہوں نے رولز تبدیل کر دی، اپنے لیے آسانی پیدا کر دی، تو اب پھر یہ ہے کہ اب وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اب انڈیا تو تھوڑا سا امپروو کیا ہے اس نے پچھلے 2-3 سال میں، لیکن پاکستان کی تو بڑی بری حالت ہے۔ اب یہ ہے کہ ایشین ٹیمیں پیچھے چلی گئی ہیں اور یورپین چھائے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہے، بس نام ہم نے کما لیا، بس اب چپ کر کے ہم بیٹھ گئے ہیں، یہ کیا کرنی ہے محنت؟ نہیں اس میں محنت کی بھی نہیں ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے۔ آپ اگر ایک ٹیم ہے تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے کھلاڑیوں کو ظاہر ہے کہ اگر پیسے نہیں ملیں گے تو ان کا انٹرسٹ کیا ہوگا، ان کے ذہن میں تو یہ رہے گا یار میں نے تو بجلی کا بل جا کے دینا ہے، میں نے تو جناب آج بیوی نے مجھے کہا تھا تو میں نے تو سودا سلف لے کے جانا ہے یا بیوی کو پیسے دے کے آنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اتنے پیسے ضرور ملنے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں، نمبر 1۔ نمبر 2، انہیں پریکٹس کے مواقع ہونے چاہیے، ان کے لیے انکریجمنٹ ہونی چاہیے کہ انہیں پریکٹس کے اچھے وینیوز دیے جائیں، انہیں ریگولر پریکٹس کرائی جائے، انہیں تمام فیسلٹیز دی جائیں، ان کو اچھی جگہ ٹھہرایا جائے،
ان کے لیے وہ تمام انتظامات ہوں، ان کے لیے وہی ٹرینر فزیشین موجود ہو کہ بھئی اگر ان کسی کا مسل پل ہو جاتا ہے اس کا علاج ہو سکے. اس کے بعد انٹرنیشنلی انہیں ایکسپوز کیا جائے، انٹرنیشنل ان کے دورے کرائے جائیں. اب یہاں تو ہمیں اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو ہم کھلاڑیوں کیا دیں گے دورے. بیچاروں. ہاں بالکل، اب تو تو وہ موجودہ تمام چیزیں صورتحال. ختم ہو. اچھا، اور دیکھیے میں ایک بات ہمیشہ بتاؤں کہ پیسہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اگر خوشحالی ملک میں ہوگی نا، اس کا سائیکولوجیکل اثر کھلاڑیوں پر بھی پڑتا ہے. بالکل. دیکھ یہی اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں جی کہ کبڈی جیسے ہے، کبڈی جی کا بھی جی ہمارے انٹرنیشنل مقابلے ہوتے ہیں. جی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 70s 80s میں یہ مقابلے شروع ہوئے تھے. تو شروع میں 2 سال پاکستان کی ٹیم ہمیشہ انڈیا کو ہرا دیا کرتی تھی. وجہ کیا تھی؟ اس زمانے میں ہمارے یہاں خوشحالی بھی تھی، سکون بھی تھا، نسبتاً اچھے حالات تھے. تو کھلاڑی بھی ظاہر ہے چونکہ زیادہ پنجاب سے کھلاڑی تھے، تو وہ ظاہر ہے کھاتے پیتے اچھے جسموں کے مالک تھے، طاقت بھی تھی ان میں. اب الٹا ہو گیا. اب ہمارے یہاں چونکہ حالات وہ رہے نہیں کھانے پینے کے، ظاہر ہے وہ چیزیں ان کے لیے تو اسپیشل کھانا ہوتا ہے نا، ظاہر ہے کھانا بالکل. بھی، پھر جی. دودھ آپ نے پینا ہے، مکھن کھانا ہے، طاقت مہنگائی اتنی. والی. ہاں تو وہ ظاہر ہے وہ چیزیں رہی نہیں، فیسلٹیز گورنمنٹ کو دیتی نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے برعکس وہاں خوشحالی آ گئی، وہاں پر اب تو لہٰذا اب الٹ ہو گیا. اب یہ ہے کہ جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو عام طور پہ بھارت کی ٹیم جیت جاتی ہے. اچھا. تو یہ تمام چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. یہ سب چیزیں مل کے ہیں. اس کے لیے تو یہ ہے کہ تو آپ کا اسپورٹس بورڈ ہے، گورنمنٹ اس پر نگاہ رکھے، ایک سسٹم جو آپ بنائیں. جب تک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہر جگہ نہیں ہوگا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کتنے ہی بڑکے مار لیں، کتنے ہی سسٹم کے نعرے لگا لیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھے ایماندار لوگوں کو لایا جائے، ٹھیک ہے، جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں. اس کے بعد ان کو چیک کیا جائے. ان سے آپ پوچھیں 3 مہینے کے بعد بھئی کیا کیا آپ نے. اگر نتائج خراب آتے ہیں تو آپ ان کی بات کریں، آپ ان کو کہیں بھئی بہت ہو گیا. اب جیسے میں آپ بالکل. کو یہ بات بتاؤں کہ سنا گیا ہے کہ جو پاکستان اسپورٹس بورڈ کے سربراہ ہیں وہ 24 سال سے ہیں. اور آپ اچھا. دیکھیے 24 سال میں ہمارے اسپورٹس کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن کوئی پوچھ. بس آوا بگڑا ہوا ہے. یہ تو بڑی ایک لمبی پھر چھڑ جائے گی کہ یوں ہاں نہیں اس بہت طرح ہونا چاہیے. فائدہ نہیں ہے ان ہاں چیزوں کا. ہاں. چلے ہم تھوڑا سا تاریخ کے پردے اٹھاتے ہیں. کچھ آج آپ تاریخ کہاں اسلام. جب مارے؟ میں جمپ مارتی رہتی ہوں. اب مجھے مینڈک نہیں سمجھ لینا. نہیں وہ مینڈک تو میں آپ کو نہیں سمجھتا، میں آپ کو مینڈکی ہی سمجھتا ہوں. اچھا، تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ بتائیں ہمارے سامعین کو. ایک تو آپ اچانک واردات کرتی ہیں تو مجھے سوچنا پڑتا ہے تھوڑا سا. اچھا چلے تاریخ کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ ہلکا سا کہ مسلمانوں کی جو بڑی فتوحات تھیں حضرت عمر فاروق کے زمانے تک، اس کے بعد بھی یہ فتوحات جاری رہیں، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی ہوئیں، حضرت علی کے زمانے میں بھی ہوئیں، لیکن بڑی فتوحات جو ہیں حضرت عمر کے زمانے میں جو بڑی فتوحات ہوئیں ان میں یہ تھا کہ ہم نے روم فتح کیا، بہت بڑی سلطنت تھی. اس کے بعد سب سے بڑی جو فتح ہوئی وہ ہوئی ایران کی. ایران اس زمانے میں، ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پر سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی اتنی وسیع و عریض سلطنت تھی، انتہائی مضبوط سلطنت تھی. اور مسلمانوں نے چونکہ ایرانی جو تھے وہ ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے بڑے خلاف تھے. اس زمانے میں وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو وہ جی جی. زرتے تھے. تو وہ ظاہر ہے مسلمان جب ان سے تنگ آ گئے تو مسلمانوں نے کہا کہ ان پہ لشکر کشی کی جائے. اچھا. تو مسلمانوں نے وہاں پر اپنے سفیر بھیجے کہ ان کو پہلے ایک دعوت دیں کہ بھئی تم اسلام قبول کر لو یا پھر ہمیں جزیہ دو، تاکہ ٹھیک ہے نا. تو جو مسلمان کے جو گروپ گیا اس میں عاصم بن عمرو ایک صحابی تھے، بڑی جید صحابی تھے، بہت اچھا بولتے تھے اور بہت اچھا جہاد کرنے والے، لڑنے والے صحابی تھے، انہیں بھیجا گیا. تو جناب وہ یزگرد جو تھا اس کے جی مختلف جی. پروننسیشن ہیں، کوئی یزگرد کہتا ہے، کوئی یزگرد کہتا ہے، یزگرد کہوں گا میں. یزگرد جو تھا وہ بادشاہ تھا. اس نے جناب پورا دربار سجایا اس میں کہ ذرا ان پہ رو پڑے. بڑا شاندار اس نے جناب اپنے تمام اسلحہ کے ساتھ، اس کے جو سپہ سالار ہیں وہ کھڑے ہوئے اور بڑا شاندار جو ہے کارپٹ اس نے بچھایا اور خود بڑے شان سے بیٹھا ہوا. اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو مسلمان آئیں گے یہ بھی بڑے شان و شوکت والے ہوں گے، اس لیے کہ اتنی دنیا فتح کر چکے ہیں. جب مسلمان انٹر ہوئے تو وہ 5 تھے.
تو وہ جب وہ دیکھے وہ